نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اے اللہ میں ہر فکر اور غم سے، عاجزی اور سستی اور بزدلی اور بخل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہمارا کسل ہے، عجز کہہ سکتے ہیں اس کو، عین سے عجز، کسل، کاہلی، لیزینس، لتھارجی۔ یہ کاہلی ایسی چیز ہے جس سے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ابھی آپ کے سامنے جو دعا پڑھی گئی یہ مشکات میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ سے کاہلی سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں کمزوری سے اور کسل مندی سے، کاہلی سے۔ یہ کاہلی اگر عبادت میں شروع ہو جائے تو پھر یہ نفاق تک انسان کو لے جاتی ہے، اتنی بری چیز ہے۔ جہاں منافقین کے علامات بیان ہوئی ہیں وہاں پر سستی کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 142 میں فرمایا منافقین کے بارے میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بہت ہی سستی کے ساتھ کسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 54 فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے مگر یہ انتہائی سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ سورہ نساء میں جہاں پہ قتال کا ذکر آ رہا ہے آیت 72 میں یہ مضمون آتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے، اے مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے، کیا کرے گا؟ لَيُبَطِّئَنَّ، سستی دکھائے گا، اپنی سستی کی وجہ سے وہ تم سب کو بھی سست کر دے گا، سلو کر دے گا، پیچھے کر دے گا۔ تو یہ لوگوں کا حال جب ہو جائے سستی کا کہ عبادت میں بھی وہ سست ہو جائیں تو یہ چیز پھر نفاق تک لے جاتی ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ہے آیت نمبر 19 میں وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس اللہ کے بندے ہیں مراد ہے فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ وہ سستی کرتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ سست ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز جس سے مومن کو نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، وہ ہے سستی، کاہلی۔ چھوٹے چھوٹے نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، بعض دفعہ صرف کاہلی کی وجہ سے ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کام ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کہا پانی پلا دو، پانی پلا دیتے کتنا ثواب ملتا۔ وہیں کرسی سے بیٹھے بیٹھے کسی کو آواز دے دی، نوکر کو یا کسی کو کہ وہ فلاں تم اس کو پانی پلا دو، کتنا کوئی مشکل کام تھا پانی پلانا۔ ماں نے کہا پانی پلا دو، آپ اٹھ کے پانی پلا دیتی، کتنا ثواب ملتا۔ صرف سستی کی وجہ سے نیکی کا موقع ضائع کر دیا، کاہلی کی وجہ سے۔ بعض دفعہ
ہم اپنے آپ کو تھکن کے نام پر بھی کاہل کر لیتے ہیں. آٹو سجیشن، آئی ایم ٹائرڈ، میں بہت تھک گئی، میں بہت تھک گئی. کچھ لوگوں کا تکیہ کلام یہی بن جاتا ہے کہ بھئی میں بہت تھک گئی، اور ذہنی طور پہ وہ اس چیز کو بٹھا لیتے ہیں اپنے اندر کہ بھئی ہم بہت تھک گئے، ہم سے اب کام نہیں ہو سکتا. یہ صرف کیا ہے؟ سستی، صرف کاہلی ہے کہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہے انسان کہ چلو میں کام نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں تھک بہت گئی ہوں. اور جو جتنا سست ہوتا ہے، جتنا کاہل ہوتا ہے، اتنی ہی لمبی وہ لسٹیں گنواتا ہے اپنے کام کی. یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ ہوتا ہے نا، میں تو یہ بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اب مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ماضی کے کام گنواتے رہتے ہیں، ان کو ماضی کی تھکن چل رہی ہوتی ہے. اب تک ماضی کی باتیں تھکا دیتی ہیں نا، صرف سوچ کر ہی تھک جاتے ہیں. جب بچے چھوٹے تھے اتنی محنت کرتی تھی، اب تو ہلا نہیں جا رہا، وزن بڑھ بڑھ کر 100 سے 150 سے 200 پاؤنڈ ہو گیا. تھکن اترے تو کہیں ہلیں جلیں، کیسے ہلیں؟ تھکن اتار رہے ہیں. ابھی تو بچے بڑے ہوئے ہیں، ذرا سستا تو لیں پھر ہلیں گے. تو کہتے نہیں اتنا کام کر چکے. یا یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ بس ذرا یہ کام پورا ہو، اب اس کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے. ابھی ہم اتنا تھک رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماضی کو بہانہ بنا کر اور حال میں کام نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں. اور کچھ لوگ حال کو اپنے سامنے رکھ کر مستقبل کے لیے پلان بنا لیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کریں گے. اب آپ سوچیں کہ اب اللہ اللہ کر کے کورس ختم ہوگا ستمبر میں ہمارا، اتنا ہم تھک گئے ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم ریلیکس کریں گے. اس کے بعد لگتا ہے کافیوں نے سوچا ہے. تو بتائیں تزکیہ کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے چھوڑ دیں سستی میں آپ کو؟ کل کا کام تھا، کل کا دن مصروف گزرا، کل کا دن جو مصروف گزرا، بھاگ دوڑ، کام کاج، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں میں طاقت دی، کام کیا، رات کو سوئے، جب سوئے تو صبح فریش، ختم، کل کا دن گیا، ختم ہو گئی تھکن اس کی. کبھی کوئی یہ کہتا ہوا نہیں ملتا کہ اتنی مصروف رہی پھر رات کو خوب لمبی تان کے سوئی، 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں سوئی. یہ تو ذکر ہی غائب ہو جاتا ہے بیچ میں کاہلوں کا. ان کو بس یہی یاد رہ جاتا ہے کہ میں نے کام کتنا کیا تھا. تھکنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور تھکنے کے بعد آرام کی نیند سو جانا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے ہم سستی چھوڑ دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تھکنا کوئی عذاب ہے، نہ تھکنا عذاب ہے، نہ تھکنا. کبھی دیکھیں لوگوں کو کہ جو دائم المریض ہوتے ہیں، جن کو فالج ہوا ہوتا ہے، جن کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہوتی، حسرت سے اپنی ٹانگوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہماری ٹانگوں کو، بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں لیٹے رہتے ہیں. اور وہ حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اپنی ٹانگوں پر چل رہے ہیں. تو کسی ایسے انسان کو اگر آپ نے دیکھا ہو جس کو کینسر ہو یا فالج ہو، آپ کو اپنی ٹانگوں کی قدر آئے گی کہ اللہ تیرا کتنا کرم کہ تو نے مجھ کو توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنی مرضی سے چلتی ہوں، بھاگتی ہوں، تیزی سے آتی ہوں، تیزی سے چلی جاتی ہوں. تیرا کتنا احسان ہے. اور پھر اس کے بعد جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھکن دور کروا دیتا ہے ساری. صبح پھر انسان فریش اٹھ جاتا ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی کبھی ان سے پوچھیں آپ تھکن کس چیز کو کہتے ہیں. تھکن دور ہی نہیں ہو پاتی واقعی بیچاروں کی، اس لیے کہ سو نہیں سکتے، کوئی بیماری ایسی ہے. تو نہ تھکنا یہ ایک مصیبت ہے، تھکنا تو نعمت ہے اللہ کی. یہ بھی ایک نعمت ہے جس کا کہ شاید ہمیں شعور نہیں تھا اب تک. تو جو تھکنے کو نعمت سمجھتا ہے وہ کاہلی سے دور رہتا ہے. جو تھکنے کو عذاب سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، وہ کاہل سے کاہل ہوتا چلا جاتا ہے. اپنا جسم اللہ نے، ہمارا جسم ہمارے بس میں دیا ہوا ہے. میری ٹانگیں میرا کہنا مانتی ہیں، میرے ہاتھ میرا کہنا مانتے ہیں. کتنا کرم ہے اللہ کا. اگر یہ ٹانگیں میرا کہنا ماننا چھوڑ دیں اور یہ ہاتھ میرا کہنا ماننا چھوڑ دیں، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہیں، کوئی تھکن نہیں ہوگی. تو وہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ بڑا اللہ کا کرم کہ اللہ نے مصروف عمل رکھا ہوا ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ مومن عیش کوش نہیں ہوتا، مومن کاہل نہیں ہوتا. کاہلی سے زیادہ اذیت دینے والی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے مومن کی زندگی میں.
دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میں کبھی فارغ نہ ہوں. یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے فارغ کر کے بستر پہ نہ بٹھا. اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ انسان کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا دنیا کے لیے، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکتا ہے. بیمار ہو گیا یا محتاج ہو گیا اور بس پڑا ہوا ہے فارغ ہی فارغ. جو فارغ ہوتے ہیں وہ تو نہیں تھکتے، مصروف ہوتے ہیں وہی تو تھکتے ہیں. تو یہ تھکن خود بڑی نعمت ہے، اور مصروفیت خود کتنی بڑی نعمت ہے. انسان مصروف رہتا ہے، خوش رہتا ہے، ذہن کام کرتا رہتا ہے، صحت رہتی ہے. صحت ہوگی تو کام کریں گے. اور انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. فراغت تو بہت سی برائیاں لے کر آتی ہے نا، اور مصروف انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. جو فارغ رہتے ہیں ان کا غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. مصروفیت کے ساتھ تو غصہ وغیرہ بھی انسان کا کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ مصروفیت اگر انسان چاہتا ہے تو غصے کے ساتھ پھر وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، صلاحیت کو ضائع کرتا ہے. تو مصروف رہنا بڑی چیز ہے. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس جن کو وہ صحیح استعمال نہیں کرتا اور نقصان اٹھاتا ہے. یعنی مضمون یہ ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں. اور وہ کیا ہیں دو چیزیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں؟ صحت اور فرصت. صحت اور فرصت بڑی چیز ہے. تو فرصت کو کاہلی میں انسان ضائع نہ کرے. زیادہ تر ہم نفسیاتی کسل میں مبتلا ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ میں بہت تھک گئی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں. چھوٹے چھوٹے کام ہم بعض دفعہ کاہلی کی وجہ سے نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نکلی، ابھی اچھا خاصا وقت ہے اذان ہونے میں. آپ 2 نفل پڑھ سکتی ہیں نا، تحیت الوضو. کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ نے ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھی، 2 منٹ، 2 منٹس. صرف کاہلی کی وجہ سے ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے جو کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال، آج رات میں جنت میں تھا اور میں نے اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. سوچیے ذرا. تو پوچھا کہ کیا عمل ہے جو تم ایسا کرتے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کروں اس وضو سے میں کچھ نہ کچھ نماز جتنی اللہ توفیق دے میں ضرور پڑھ لوں. تو سوچیں، یہ 2 منٹ کا انویسٹمنٹ اگر جنت تک ہمیں لے جاتا ہے تو کیا برا ہے؟ کیوں ہم کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ صرف باتیں کر رہے ہیں، صرف کھڑے ہیں، صرف بیٹھے ہیں. صرف بعض دفعہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر دیکھ رہے ہوتے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں باہر؟ کوئی پوچھے ان سے، کہو اٹھ جاؤ، ابھی تھکے ہوئے ہیں نا، ابھی اٹھتے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے اسکول سے آئے تھے، نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے. یونیفارم بدلنے میں تھکن اتنی ہو رہی ہوتی ہے کہ یونیفارم بدلنا وہ بھی کہتے ہیں بڑا مشکل، بڑا بھاری کام. تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف ذہن کے اندر ایک چیز بٹھا لی ہے کہ ہم تھک گئے. نماز ہے، نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئی، فرض پڑھ کے یا نماز پڑھ کے 33 دفعہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنا وقت لگے گا؟ بمشکل 1.5 سے 2 منٹ. لیکن خیال آتا ہے اتنا تھکے ہوئے ہیں، ابھی نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت ہم تھک گئے، لیٹ گئے بستر کے اوپر جا کر. تو لیٹ کے پڑھ لیں، پڑھ تو لیں، زبان ہی تو ہلانی ہے. 4 گھنٹے باتیں آپ کروا لیں تو تھکن کا احساس نہیں ہوتا. اور ذکر اتنا سا اگر اللہ کا کر لیں تو شیطان کہتا ہے تم بہت تھک گئے. تو یہ کاہلی یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، شیطان ڈالتا ہے کاہلی، اور چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے مواقع ضائع کروا دیتا ہے. جو کہ ہمارے بس میں چیز ہے وہ ضائع کروا دیتا ہے. بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ لو تم کیا اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرو گے، تم سے کچھ نہیں ہونے والا. تو بڑی بڑی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں کاہلی کا شکار کروا دیتا ہے کہ اب یہ پڑھ لو گے تو رہنے دو، ابھی تھکے ہوئے ہو، ابھی دماغ کو آرام دو، ابھی زیادہ تمہیں کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کوئی ٹشو پڑا ہوا تھا نیچے، اس کو اٹھا دیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، اس پر بھی اجر ہے. ایک جانور کو پانی پلانے پر اجر ہے. آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، باہر بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے،
کتنا وقت لگے گا آپ اتنی سی پلیٹ میں اس کو اتنا سا دودھ دے دیں؟ کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن کہا کہ میں پہلے اتنی مصروف ہوں، پہلے میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، بلی کو بھی کھلاؤں. اسی پر غصہ آ گیا بلی کے اوپر. بعض لوگ تو ڈانٹتے ہیں جانوروں کو، لڑتے ہیں باقاعدہ جانوروں سے، لگتا ہے کہ وہ سب سمجھ رہے ہیں ان کی باتیں. تم بھی آ گئی میاں میاں کرتی ہوئی، یہ بھی خفا ہوں گے اس کے اوپر. اتنی تقریر جو کی، جو زبان اتنی چلائی، اگر اتنا ہاتھ چلا لیتے تو ثواب ملتا. اب بلی سے لڑ کے تو کوئی جنت میں نہیں گیا. ہاں، کسی جانور کی پیاس بجھا کر یا بھوک مٹا کر ضرور جنت میں ہم جا سکتے ہیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ ایک عورت تھی، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس کو اتنا رحم آیا، اس نے اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کے اس جانور کے آگے رکھ دیا. اس پر بخشی گئی وہ عورت. اگر وہ کاہل ہوتی، کہتی چھوڑو میں کیا کروں، خود ہی پانی پی رہی ہوں تو بڑی چیز، اس کو بھی پلاؤں، سب کا ٹھیکہ لیا ہے کوئی میں نے سارے جانوروں کی پیاس بجھانے کا. اس لیے کہ ہمیں غصہ آتا ہے نا. آپ یاد رکھیں، غصہ انسان کو جتنا کاہل کرتا ہے کم ہی چیزیں کرتی ہیں. ایک اپنے اوپر ترس کھانا، سیلف پٹی، اور دوسرا غصہ. انسان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے. مجھے اور تو کسی کا نہیں پتا، اپنا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے تو ہاتھ پیروں سے نا جان نکل گئی ہے. دماغ لگتا ہے کام نہیں کر رہا، ہاتھ پاؤں بھی لگتا ہے کام نہیں کر رہے. ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان غصے کی وجہ سے. اسی کہ اتنا اندر ایک ٹرموائل بنتا ہے نا انسان کے. تو جو غصہ بہت کرتے ہیں ان کے اندر بھی کاہلی پائی جاتی ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، ویشیس سرکل. غصہ کرتے ہیں تو کام نہیں کر سکتے، اور جب کام نہیں کر سکتے فارغ ہوتے ہیں تو غصہ کرتے رہتے ہیں. ایک سرکل سا بن جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ سے مت کہا کریں، مت انڈلج کریں اپنے آپ کو کہ میں تھک گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں. نکال دیں اس لفظ کو. اور اگر تھکنے کا ذکر کرے تو اللہ کے احسان کے شعور کے ساتھ کہ اللہ کا احسان کہ میں تھکی. نعمت لگنی چاہیے تھکن، اور فراغت سے انسان ڈرے. تو چھوٹے چھوٹے کام انسان کرے. اتنا سا کام کیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو تھوڑا سا کچھ دے دیا، اپنے ہاتھ پاؤں سے کام کر لیا. اور یہ اپنے ہاتھ پاؤں سے دوسروں کے کام کر دینا، یہ بہترین صدقہ ہے. پہلے زمانے کی تو بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھیں کہ دوسروں کا کام کرنا ہاتھ پیروں کی زکوٰۃ ہے. یہ کہا جاتا تھا کہ اوروں کا کام کر دو، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پاؤں چلاتا رہے. چھوٹے چھوٹے کام جس کے آپ کر سکتے ہیں کر دیں، اس میں سستی نہ کریں. اصلاحی خطبات میں یہ جلد نمبر 5 ہے. اس میں ہے کہ جب کسی معمول کو پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہو تو وہی موقع انسان کے امتحان کا موقع ہے. ایک معمول ہے، روٹین ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کی 4 نفل پڑھتی ہیں. ایک دن بلا وجہ سستی آ گئی کہ نہیں پڑھنی. چلو کون سے فرض ہیں، کون سے نہیں پڑھوں گی تو گناہ ملے گا، سستی آ رہی ہے نا. حالانکہ 4 نفل پڑھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، 5 سے 6 سے 7 منٹ، 8 منٹ چلیں بہت سے بہت. لیکن سستی آ گئی. 24 گھنٹوں میں سے وہ 8 منٹ بھی اتنے بھاری لگ رہے ہیں. اب سستی آ رہی ہے تو لکھتے ہیں وہی امتحان کا موقع ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سستی کے آگے ہتھیار ڈال دے اور نفس کی بات مان لے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آج ایک معمول پر ہتھیار ڈالے، کل کو نفس دوسرے معمول پر ہتھیار ڈلوائے گا. پھر آہستہ آہستہ طبیعت اس سستی کے تابع اور اس کی عادی ہو جائے گی، سستی کی عادت ہو جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے، انسان اس سستی کا ہمت سے مقابلہ کر کے اس کو اس معمول کو کر گزرے، محنت اور مشقت کر کے زبردستی اس کام کو کرے. پھر اس محنت اور مشقت اور مقابلہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی معمولات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ آخر میں اس میں یہی لکھتے ہیں کہ سستی کا واحد علاج اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے آگے ڈٹ جانا ہے، ہمت سے مقابلہ کریں. اور اس کا علاج سوائے استعمال ہمت کے اور کچھ نہیں. انسان سوچ لے مجھے سستی کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نسخہ گھول کر پلا دیا جائے اور اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں اور سستی انسان کی دور ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. خود ارادہ کرنا ہے کہ مجھے اپنی سستی سے نجات حاصل کرنی ہے، مجھے اپنے وقت کو بہترین استعمال کے اندر لگانا ہے. مومن کی متاع تو وقت ہے، اور وقت اگر ضائع کر دیا تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے اس کے بعد.
تو ذرا سا ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا ابھی ہم نے مانگی، اس میں آپ دیکھیے کہ عاجزی اور سستی کا جو ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اور کئی چیزوں کا بھی ذکر ہے، غم ہے، فکر ہے، پھر بخیلی کا بھی ذکر آیا، کنجوسی کا، اور قرض کے غالب آ جانے کا ذکر آیا، اور لوگوں کے مسلط ہو جانے کا، یعنی کہ ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں یا لوگ ہمارے اوپر آ کر حاوی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کا تعلق کہیں نہ کہیں سے آپ کو کاہلی کے ساتھ ملتا ہوا محسوس ہوگا، کہیں نہ کہیں کاہلی کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ جڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مردوں کے اندر کاہلی پیدا ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ اس حد تک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کمانے کے قابل نہیں رہتے، کماتے ہی نہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب مقروض ہوں گے تو فکریں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں بھی انسان کی زندگی کا حصہ بنیں گی، اور جتنا انسان اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھتا ہے، جتنا کاہل ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا لوگوں کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر حاوی آتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کاہلی کہنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ حقوق العباد کی اگر ہم بات کریں، حقوق العباد میں کیا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے مواقع تو کم ہی آتے ہیں زندگی میں کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے کسی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کوئی رشتہ دار ہے جو کہ بیمار ہی ہو گیا، اب وہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے نا زندگی میں، ایک ہنگامی صورت حال ہے جو زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں؟ بھلی بات کر لینا ان سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کا خیال کر لینا۔ اب آج کل مصروفیات اتنی ہیں، روزانہ گھروں سے نکل کر جانا آسان کام نہیں رہا۔ پہلے کی طرح کا زمانہ تو نہیں ہے کہ ایک محلے، ایک پڑوس میں رشتہ دار رہا کرتے تھے، سب کے دروازے ساتھ ساتھ لگے ہوتے تھے، یا ایک بہت بڑا سا گھر ہوتا تھا اور سب کے اپنے اپنے اس کے اندر یونٹس بنے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ تو زمانہ اب ہے نہیں، تو رشتہ داروں سے اس طرح روز ملاقات ہو نہیں سکتی، لیکن اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کو فون کر لیا جائے۔ اب فون کرنے میں کیا وقت لگتا ہے بتائیے، ایک نمبر ہی تو گھمانا ہے، 5 منٹ کی بات کرنی ہے، تو رشتہ داروں کا حق ادا ہو جائے گا۔ انسان ذرا سا اپنا پلان بنا لے کہ آج ایک کو کروں گی، کل دوسرے کو، کل تیسرے کو، پرسوں، تو 7 دن میں 7 رشتہ داروں سے تو بات ہو سکتی ہے بہت آرام سے۔ صرف کاہلی کی وجہ سے نہیں کرتے کہ چلو اچھا بھی کرتے ہیں نا، ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں، ابھی ریلیکس کر لیں ذرا، بھی کرتے ہیں، اس کے بعد دماغ سے چیز نکل جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، اور وہ 5 منٹ کی چیز جو ہے وہ اس کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ تو جو لوگ کاہلی سے بچتے ہیں وہ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی بڑے فائدے مند رہتے ہیں، حقوق العباد بھی وہ اچھی طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ نہ صرف حقوق العباد ادا کرتے ہیں بلکہ وہ احسان کے درجے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، محسن بھی بن جاتے ہیں۔ چاق و چوبند انسان ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، کام میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی شکل جتنی خوبصورت ہوگی اتنا وہ دوسرے انسان کو پسند آئے گا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک کہاوت کہی جاتی ہے بعض خاندانوں میں، چاند پیارا نہیں ہوتا، کام پیارا ہوتا ہے۔ سنی ہے آپ نے؟ جب شادی ہو کر بہویں گھر آتی تھیں تو ساسیں اکثر بہوؤں کو یہ بات سناتی تھیں کہ شکل پیاری نہیں ہوتی، کام پیارا ہوتا ہے، کہ شکل پیاری ہوگی تو ہوگی میاں کے لیے وہ خوش ہوگا، میرا کیا، جتنا کام کرو گی اتنا مجھ کو اچھی لگو گی۔ تو ایک پولائٹ طریقہ بھی ہو گیا اور بہو بیچاری کو الرٹ بھی کر دیا۔ لیکن چلیں یہ تو ایک طرف سمجھیں کہ ذرا سی ایک مزاح کی سی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جتنا ایکٹیو ہوتا ہے وہ اتنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے، کام کرتا ہے، وہ خوش رہتا ہے اور لوگ بھی خوش رہتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ اب یہ کام اس کو ہم کہہ کے جا رہے ہیں، اب یہ کام ہو جائے گا۔ اکثر جو کاہلی ہوتی ہے وہ 2 چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی جن 2 چیزوں کا ہم ذکر کریں گے اس کو بھی آپ لیجئے گا جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، اور ادھر ادھر مت لے کے جائیے گا۔ کاہلی کا بہانہ، ہم کاہلی کی بات کر رہے ہیں،
کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، ہلنا نہیں، بیٹھ گئے صوفے کے اوپر، کاؤچ پوٹیٹوز جن کو کہتے ہیں، اٹھنا نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے بہانہ؟ موڈ نہیں ہو رہا. اب یہ موڈ نہیں ہو رہا نا، اب یہ کر لیں گے. یہ آپ سنتی ہیں موڈ نہیں ہو رہا، یہ بہت سنا جاتا ہے نا. تو یہ موڈ نہیں ہو رہا سے کیا مطلب ہے؟ نہیں اٹھنا، نہیں کریں گے، نہیں ہلنا. پھر اب کہاں تک کہیں موڈ نہیں ہو رہا، کہاں تک بہانے بنے؟ تو پھر جب کاہلی چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا، کاہلی چھوڑنے کا موڈ نہیں ہوتا، اور لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہونے کا دل نہیں چاہتا، تو پھر اس میں بعض دفعہ بیماری کو بھی بہانہ بنایا جاتا ہے. اسی لیے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کو کانٹیکسٹ میں رکھیے گا. نعوذ باللہ اب یہ نہ کہیں ہم سمجھنے لگ جائیں کہ ہر بیمار شخص کاہل ہے. جو بیمار ہے وہ تو بیمار ہے ظاہر، اس کو کاہل کیسے ہم کہیں گے؟ تو ہم اصل یا جینوین بیماری کی بات نہیں کر رہے جو کہ واقعی کو میڈیکل پرابلم ہے کچھ نہیں، صرف اپنی کاہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنایا جاتا ہے. یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، یوں چلتی ہوں تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اور یوں کھڑے ہوتے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے، پھر چکر سے آنے لگتے ہیں. اس قسم کی باتیں آپ کو لوگوں سے سننے کو ملیں گی. اور وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کام نہ کرنے کے بہانے کے لوگ ہم پہ ترس بھی کھاتے رہیں، ہمدردی بھی ہم سے کرتے رہیں، اور ہمیں گلٹی بھی نہ فیلنگ آئے، گلٹ بھی نہ آئے، ضمیر بھی نہ ملامت کرے. تو اس طرح پردے ڈال دیے جاتے ہیں کاہلی کے اوپر. تو یہ کاہلی آپ دیکھیں کہ یہ کاہلی لے کے چلتی ہے انسان کو جھوٹے بہانوں کی طرف، وعدہ خلافی کی طرف، اور پھر جھوٹ کی طرف تو لے کر چلتی ہی ہے. کاہلی کی وجہ سے کام نہیں کیا تو اب جھوٹا بہانہ بنائیں گے اس کے اوپر. یا کسی کام کرنے کو کہا گیا تھا، یا کوئی کام ہمیں اپنا خود ہی کرنا تھا، سمپل سا سیدھا سا کام تھا، لیکن کام نہ کیا کاہلی کی وجہ سے. اب مثال کے طور پہ آپ ایک جوڑا گھر پہ رکھ کر آئیں اس وقت، اور آپ نے اپنے گھر والے سے کسی سے کہا کہ اس پہ استری کر دینا. کہا اچھا بھی کرتے ہیں، ایک ہی جوڑا تو ہے، ابھی کر دیتے ہیں. اچھا ایک ہی جوڑا تو ہے. اتنے میں آپ پہنچ گئی، وقت گزر گیا. اب آپ کو دیکھ کر یاد آیا کہ جوڑا استری کرنا تھا. اب کیا کہیں وہ لائٹ ہی نہیں تھی، تو جھوٹ بولا نا. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کاہلی کو نفاق سے جو ہم نے جوڑا تھا، اور قرآن نے کاہلی کو منافقوں کی صفت کے طور پہ بیان کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ معمولی چیز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے قرآن میں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیے. چاق و چوبند رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کام مکمل ہو جائے، انسان دوسرے کام میں مصروف ہو جائے، دوسرا کام ہو جائے، تیسرے کام میں انسان مصروف ہو جائے. تو یہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا یہ بہت فرحت بخش چیز ہے، صحت مند چیز ہے. خوش رکھنے کا اور خوش رہنے کا راز ہے اس کے اندر. دین اور دنیا کی بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے انسان جو کاہلی سے پرہیز کرے. اچھا، تو ایک ہم نے بات کی سستی کی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ اپنے اوپر کوئی ان نیچرل قسم کی سختی شروع کر دیں کہ آپ 10 گھنٹے سے کام کر رہی ہیں اور بیٹھ نہیں رہی کہ ہائے کہیں کاہل نہ ہو جاؤں. اب یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ایگزوشن سے آپ اسپتال میں داخل ہو جائیں جا کر. سستی میں اور تھکن میں فرق ہے. مصروفیت ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہاں کلاس میں آئیں، صبح کی نکلی ہیں، ہم 9 بجے آپ کو کلاس شروع کرنی ہے ہمیں، تو 9 سے پہلے تو ہمیں یہاں بیٹھ جانا ہے آ کر. اور جب 9 سے پہلے یہاں بیٹھ جانا ہے تو کتنے بجے اٹھی ہوں گی؟ فجر کے بعد تو سونے کا ٹائم نہیں، سو نہیں سکتے فجر کے بعد. اگر یہاں وقت پر پہنچنا ہے بغیر ٹینشن کے، بغیر کسی حقوق العباد کو نگلیکٹ کیے. ہاں، اگر بچوں کو بغیر ناشتے کے بھیجنا ہے اور میاں کے کپڑے نہیں نکال کر دینے آپ کو، اور خود بغیر ناشتے کے آنا ہے جلدی میں، وہ اور بات ہے. تو ایک تو پینک میں کام کرنا ہے، وہ اور بات ہے. ورنہ اگر واقعی ہمیں یہاں پہ 9 بجنے میں 5 منٹ پر اپنی کرسی پر اگر بیٹھ جانا ہے تو فجر کے بعد سے ہمیں مصروف ہو جانا ہوگا. تو آپ فجر کے بعد سے اٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ گھر پہنچیں گی 1-1:30 بج رہا ہوگا. اب اس میں تو آپ کو تھکن ہوگی، کھانا کھا کر آپ کے لیے لیٹنا ضروری ہے. اگر ہم کاہلی سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آرام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں.
اگر کاہلی سے بچنا چاہتے ہیں، وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیے. اچھا سوئیے. اگر رات میں اچھی نیند ہوتی ہے، 6 گھنٹے آپ اچھا سو لیتی ہیں، الحمدللہ یہ بہت سو کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. یا چلیں 6 گھنٹے میں نہیں پوری ہوتی، عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو نیند کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. عمر کم ہوتی ہے تو نیند کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اگر عمر کم ہے آپ کی، 20 سال یا 25 سال تک آپ کی ایج ہے، یا چلیں 30 سال تک بھی اگر آپ کی عمر ہے، تو 8 گھنٹے کی نیند بہت ہے. 8 hours is more than enough. 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے اگر آپ سو لیتی ہیں تو کافی ہے، ورنہ 6 گھنٹے کی نیند آئیڈیل ہے. بہت کم اگر انسان سوتا ہے تب بھی اس کا دماغ سست رہتا ہے اور جسم سست رہتا ہے. آپ دیکھیے، اگر آپ کی نیند کبھی نہ ہوئی ہو رات کی، یا آپ کو رات کو جاگنا پڑ گیا ہو، یا آپ 2 یا 3 گھنٹے سوئی ہیں رات کو، تب بھی کتنی سستی رہتی ہے، پورا دن کام نہیں کر سکتا انسان. تو یہ رات کی اچھی نیند یہ بہت ضروری ہے. اور بہترین نیند کون سی ہوتی ہے؟ رات کے اول حصے میں. جتنا جلدی سوئیں گی آپ، اتنا آپ صبح فریش اٹھیں گی اور اتنی کم نیند میں آپ کا گزارا ہو جائے گا. آج کل جیسے عشاء ہوتی ہے 8:30 تقریباً، آپ نے جو ہے وہ 9 تک چلیے عشاء پڑھ لی، اس سے پہلے کھانا کھا لیا، 9:30 تک اگر آپ سو گئیں. یہ اسلامک کلچر ہے، عشاء پڑھ کر سو جایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تھا اس چیز کو کہ عشاء کے بعد لوگ جاگیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ہماری بہترین ویلیوز تھی وہ ویسٹ نے لے لی ہیں. وہاں 6 ساڑھے 6 کھانا کھا لیتے ہیں، اور آپ نکلیں تو سارے بازار بند ہوتے ہیں، سب دکانیں بند، شٹرز نیچے. کھانا انہوں نے کھایا، بازار انہوں نے بند کیے، اور وہ 8 بجے 8:30 سو جاتے ہیں تاکہ وہ صبح اٹھ سکیں. اور وہ صبح الگ صبح اٹھ جاتے ہیں. یہ جو مغرب کے بعد اللہ نے اندھیرا رکھا ہے اس کی کوئی وجہ ہے نا. یہ سو جانا چاہیے. آپ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے نا. ہم تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا. 9:30 کا ارادہ کریں گی تو 10 تک سو جائیں گی. سردیوں میں تو 9:30 سو جانا کچھ مشکل نہیں، بلکہ 9:15 9:30 تک بھی سو جانا بالکل مشکل نہیں. وجہ یہ ہے کہ عشاء جلدی ہوتی ہے. 7:30 تک عشاء ہو گئی، 9:30 سونا کیا مشکل ہے. چلیں گرمیوں میں آپ 10 لگا لیجئے، لیکن 10:30 سے زیادہ جاگنا بالکل مناسب نہیں. یہ بھی لمٹ ہے، ورنہ 9:30 سے 10 کے درمیان لائٹ آف ٹائم ہو جانا چاہیے. سب سو جائیں. روٹین بنائیے اس کو. کبھی کبھار کی اور بات ہے. اب اس پر ایسی کوئی حلال حرام کی ہم بات نہیں کر رہے کہ اگر 10 سے 10:30 بج گئے یا 10:30 سے 11:30 ہو گئے تو وہ گناہ ملے گا. ہم گناہ کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے تزکیے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کاہلی سے نجات دلائیں. اگر آپ سو گئیں 10 بجے تک اور صبح اگر آپ اٹھ گئیں 5 بجے، الحمدللہ کتنی نیند ہوئی آپ کی بتائیے؟ 7 گھنٹے کی نیند ہو گئی ہے آپ کی. تو یہ بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ سوئیں رات کو 1 بجے یا 12 بجے یا 11:30 بجے سوئیں، اب پھر آپ صبح جو ہیں وہ 7 بجے اٹھیں. اتنی اچھی نیند نہیں ہوگی آپ کی جتنی کہ آپ کی یہ والی نیند ہوگی. تو عشاء کے فوراً بعد سو جانا یہ انتہائی مفید ہے. اور جو دنیا کے سویلائزڈ نیشنز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سب میں آپ کو یہی رواج ملے گا. تمام ممالک میں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، فرانس، جو یہ ممالک ہیں ان سب میں آپ جا کر دیکھیے کتنا ان کے ہاں جلدی سونے کا رواج ہے. وہ نہیں جاگتے رہتے چمگادڑوں کی طرح سے. چمگادڑ جاگتے ہیں اور الو جاگتے ہیں راتوں کو. عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے کہ تم راتوں کو دیر تک نہ جاگو. آپ ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم جلدی سو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری وقت پہ آنکھ کھل جائے اور تہجد کے 2 نفل نصیب ہو جائیں. آج ہمارے لیے تہجد اتنی پہاڑ کیوں بن گئی ہے؟ ہم جب 12 بجے 1 بجے سوئیں گے رات کو تو ہم 4 بجے 5 بجے کیسے اٹھیں؟ 4:30 تک بھی آنکھ کھل سکتی ہے اگر وقت پر انسان سو جائے. تو ہمیں چونکہ کاہلی سے نجات حاصل کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کاہلی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں یا ہر وقت تھکن کا شکار رہتے ہیں ان ہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے، ہمارا طریقہ زندگی جو ہے وہ صحت کی طرف لے کے نہیں چل رہا ہم کو. تو علاج یہ ہے کہ نیند کا خیال رکھیے. اور نیند کا بتا دیا آپ کو کہ بھرپور نیند ہونی چاہیے. اگر نیند آپ کی ڈسٹرب ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. خواب آور گولیاں کھانے کی ہمت افزائی نہیں کی جا رہی، لیکن ڈاکٹر سے یہ پوچھیے کہ میں نیند کی کوالٹی بہتر کیسے کر سکتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو نہا کر سوئیں، ذرا نیم گرم پانی سے
یا 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیجئے. اس طرح کی مختلف تجاویز ہیں جو کہ لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، ان پر عمل کر کے دیکھیے اور آپ کو پتہ چلے گا کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے جو آپ کو اچھی نیند آئے. اس کے بعد ورزش، یہ بھی انسان کو کاہلی سے نجات دینے والی چیز ہے. آج کل واک کا بہت رواج ہم دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. اگر ہفتے میں 4 دن بھی آپ ایکسرسائز کر لیں، 45 منٹس 45 منٹ کے حساب سے آپ ایکسرسائز کر لیں ہفتے میں 4 دن، یہ بھی الحمدللہ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. اب ہر ایک جو ہے اس کو یہ سہولت میسر نہیں کہ وہ چل سکے، واک کر سکے، تو کوئی بات نہیں، جو کر سکے وہ گھر میں کوئی مشین خرید لے. مختلف مشینیں آ رہی ہیں، وہ لے کے رکھ لے گھر کے اندر. یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، رسی لے لے، رسی کود لے. رسی کودنا بہترین ایکسرسائز ہے. اسکپنگ وہ آپ لے لیں اور آپ تھوڑی سی اسکپنگ کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے لیے بہت ہو جائے گا. یہ بھی دیکھا گیا ہے لوگوں کو کہ ان کے چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے تھے، کھانے کے بعد وہ صرف فلیٹ میں ٹہل لیتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. ایک لاؤنج ہوتا ہے، اپنا کمرہ ہوتا ہے، کمرے سے لاؤنج، لاؤنج سے کمرے کے اندر کئی چکر لگا لیے، گھڑی دیکھ کر 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹے واک کر لی. تو کرنے کا ارادہ اگر ہم کریں تو ہم کر سکتے ہیں. اب جو کاہل ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے، کون نکل کر جائے. یہاں تک کاہلی کا حال ہوتا ہے، گھر میں مشینیں رکھی ہوتی ہیں، بہترین مشینیں، ہزاروں روپے کی، وہ آ تو جاتی ہیں اور شروع میں تو وہ ایکسرسائز ہوتی ہے، اس قدر جوش چڑھتا ہے، سب کو کھڑا کر دیتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر ذرا جوش ٹھنڈا پڑنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ کاہلی لوٹ کر آتی ہے. اور اس کے بعد مہینوں گزر جاتے ہیں، پھر وہ مشین کا رخ نہیں کرتے، تولیہ وولیہ ٹانگ دیتے ہیں اس کے اوپر، کپڑے رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کے نیچے جوتے رکھ دیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، سارے کام اس سے کریں گے، لیکن جس کام کے لیے وہ خریدی گئی تھی وہ کام نہیں کریں گے. تو یہ ورزش بہت ضروری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ورزش کوئی فیڈ ہے، کوئی فیشن ہے، کوئی فارغ قسم کے لوگ ورزش کرتے ہیں یا جن کو اپنے حسن کا بڑا خیال ہوتا ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ثانوی ہیں، اصل چیز ہے صحت. اسلام میں 5 وقت چل کر مسجد کی طرف جانا کتنی بہترین ایکسرسائز ہے. تازی ہوا بھی مل گئی، دماغ بھی تازہ ہو گیا، چل کے بھی چلے گئے، بہت اچھی ایکسرسائز ہے. تو وہ ضرور کیجئے، مناسب ایکسرسائز. پھر کھانا مناسب ہونا چاہیے. اگر کھانے کے اندر شوگر بہت زیادہ ہے، شوگر کنٹینٹ، آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھائے، روٹی چاول آپ نے کھائے اور اس کے ساتھ پھر بعد میں میٹھا کھا لیا، یہ مل کر پھر آپ کو نیند کی طرف لے کر چلے گی. تو کھانا کھائیے، مناسب کھائیے. ایسی ڈائٹنگ مت کیجیے خوبصورتی کے لیے یا دبلا ہونے کے لیے کہ نقاہت اور کمزوری پیدا ہو جائے اور صحت بگڑ جائے. ڈائٹنگ بہترین کیا ہے؟ سنت کا حساب رکھ لینا. کھانا کھائیے لیکن لبالب پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں، گلٹنی نہیں ہونی چاہیے، کھانے میں اسراف نہ ہو. مناسب مقدار، اور ہر ایک کی مناسب مقدار الگ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 روٹی کھائیے، آدھی روٹی کھائیے، 2 کھائیے، جو آپ کو مناسب لگے، صحت رہے آپ کی اپنی، اتنا کھانا کھائیے، مناسب کھانا. اور اس کھانے کے اندر کوشش کریں کہ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، دہی کھائیے، دودھ پیجیے. اور یہ ایسی چیزیں جو کہ بہت مہنگی نہیں ہیں، یہ ہر گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی، یہ تو حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی. اور آج کل تو یہ بہت بہترین غذا سمجھی جاتی ہے، امیروں کی غذا ہے کہ ہائی فائبر ڈائٹ آپ کو لینی چاہیے. یہ تو آج سائنس ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہائی فائبر کھائیے، بہت ریفائنڈ آٹا مت کھائیے، بلکہ اس کے اندر فائبر ہونا چاہیے تاکہ آپ صحت مند رہیں. تو اس طرح آپ کھائیں، بازار میں مل جائے گا آپ کو آٹا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ آپ کتنا اچھا فیل کریں گی. اگر آپ سوچتی ہیں بیٹھ کے کہ کیا وجہ ہے کہ میں کاہل ہوں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جسم میں توانائی نہیں پاتی، اٹھنے کی ہمت نہیں پاتی، اس کا مطلب ہے کمزوری ہے. تو کمزوری کا علاج کیجئے. ہو سکتا ہے کوئی وائٹامن ڈیفیشنسی ہو، وائٹامنس کھا لیجئے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو. کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، بیماری کی وجہ سے بھی انسان کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ دائم المریض رہنا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ ہر مہینے کسی نہ کسی بیماری کی شکایت کرتی ہیں
یا ہر مہینے آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے صحت اچھی نہیں ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فضا اتنی گندی ہے اور سبھی کو یہ چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہے، لیکن اپنا امیون سسٹم، اپنا نظام دفاع اگر اچھا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ بیماری مسلسل حملہ کرتی رہے. تو اس کے بارے میں بھی انسان سوچیں. اور اس کے لیے بھی آپ دیکھیے شہد بہترین چیز ہے، بہترین ٹونک ہے شہد. لیمو، وائٹامن سی. 1 گلاس گرم پانی لیجئے، نیم گرم پانی، اس میں آپ ڈالیے آدھا لیمو، 1 چمچ شہد، اور آپ پی لیجئے روزانہ. آپ دیکھیں آپ کی اسکن بھی اتنی پیاری ہو جائے گی اور آپ کے کام بھی اتنے پیارے ہو جائیں گے اور آپ میں جو ہے وہ توانائی آ جائے گی. اگر آپ کو اور تھوڑا سا کرنا ہے، ذرا سی ادرک کا پانی پکا لیجئے، اس کے اندر لیمو اور شہد ڈال کر پی لیجئے. ادرک میں اینٹی بایوٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت مہنگی وائٹامن کی گولیاں ہم کھائیں گے ہزاروں روپے کی تبھی ہم کو وائٹامنز ملیں گے.